یہ سٹوری سردیوں کی ایک سخت رات کی تھی. جنہوں نے مجھ سے سٹوری شیئر کی ان کا تعلق ایک گاؤں سے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈیرے پہ، جو اگر آپ ڈیرا سمجھتے ہو، کھیتوں کے درمیان جہاں پہ لوگ جانور وغیرہ اپنے پالتے ہیں، کسان وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. وہاں پر کچھ لڑکے رات رکے ہوئے ہوتے ہیں اور بون فائر کیے، اور پھر ان میں خوفناک چیلنج لگتا ہے کہ اس گاؤں کے ایک طرف ایک جنگل ہے اور وہ جنگل پر اسرار مانا جاتا ہے. تو سٹوری شروع کرتا ہے. میرا نام بکاس ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا. یہ واقعہ پچھلے سال کی سردیوں، لیکن قسم سے آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے تو جسم میں وہی سنسنی دوڑ جاتی ہے. اس وقت ہمارے ایک دوست کا ڈیرا گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے، وہاں آگے کھیت ہیں، پھر ایک نہر اور اس کے پار جنگل شروع ہو جاتا ہے. یہ جنگل چھوٹا موٹا نہیں، کافی اندر تک پھیلا ہوا، اور گاؤں میں بچپن سے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور. کوئی کہتا ہے وہاں عجیب چیزیں دکھائی دیتی، کوئی کہتا ہے وہاں کوئی ڈائن ہے، کوئی کہتا ہے کوئی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. پر ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ بڑوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے کہانیاں بنا رکھی. سردیوں کی ایک رات تھی اور بہت سردی، ہلکی ہلکی دھند تھی، ہوا بھی کاٹنے والی ٹھنڈی. ہم 5 دوست ڈیرے پہ بیٹھ کر بون فائر کر رہے تھے. لکڑیوں کے شعلے اوپر اٹھتے تو یوں لگتا جیسے اندھیرے میں کوئی سائے کھیل رہا ہے. ایک طرف چائے کا تھرموس رکھا تھا، دوسری طرف مونگ پھلی اور چپس کے پیکٹ، یعنی فل پارٹی کا ماحول بنا. میں، فراز، ثاقب، بلال اور علی، یہ ہمارا گینگ. مزاج سب کا تقریباً ایک جیسا، رات کو جاگنا، بیکار سی باتوں میں ہنسی مذاق، اور کبھی کبھی حد سے زیادہ اوور ایفیشنٹ باتیں ہی باتوں میں. بلال نے جنگل کا ذکر نکالا. یار تم لوگوں نے سنا ہے کہ نہر کے پار وہ والی جھونپڑی کے بارے میں؟ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں وہی جس میں کوئی چڑیل رہتی ہے، اور جو بھی وہاں رات کو گیا وہ واپس نہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے آواز ڈرونی بنا لی، لیکن اگلے ہی لمحے سب ہنس پڑے. میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، واپس نہیں آیا تو پھر یہ بات کس نے سنائی؟ چڑیل نے خود آ کے بتایا. علی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بتایا. نہیں یار، سچی بات بتاؤں، میرے چچا نے خود کہا تھا کہ ایک بار رات کو وہ نہر کے اس پار سے ٹریکٹر لے کر آ رہے تھے تو جنگل والی سائڈ سے کسی کے ہنسنے کی آواز، عورت جیسی. پوری خاموشی. فراز نے فوراً پکڑ لیا. چاچا نے ہنسی کی آواز سنی تھی یا وہ تیری شادی کی پلاننگ کا سوچ رہے تھے؟ تو خود ہی ہنس پڑے. اس سے کہکا لگایا اور وہ بس مذاق ہی اڑا رہے تھے. لیکن سچ یہ ہے عدنان بھائی، جتنی مرضی ہنسی مذاق ہو، سرد رات اور دور تک پھیلے اندھیرے اور جنگل کا نام، بندہ اندر سے تھوڑا سا تو سنجیدہ ہو ہی جاتا. آگ کی روشنی ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھی اور پیچھے ہر طرف گہرا سیاہ اندھیرا تھا. بس وہی آگ اور تھوڑی سی دور ڈیرے کے بلب کی منڈلاتے رنگ کی روشنی. باتوں کا رخ مزاج سے شرط کی طرح چلا، یعنی اب بات شرط تک آ گئی. ثاقب جو سنجیدہ مزاج لیکن محفل میں مرچ مسالہ ڈالنے سے باز نہیں آتا، اچانک بولا، چلو ایک کام کر، جو بندہ ابھی اسی وقت نہر پار کر کے جنگل میں جائے گا، اس پرانی جھونپڑی کی فوٹو بنا کے آئے گا، اس کا 1 ہفتے کا کھانا پینا ہماری طرف. پہلے تو سب ہنسے، پھر خاموش ہو. شرط صرف مذاق نہیں لگ رہی تھی. بلال نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا. میں نہیں جا رہا، مجھ سے تو یہ اندھیرا ہی برداشت نہیں ہوتا، جنگل تو دور کی. علی نے بہانہ بنایا، یار میرے تو جوتے بھی گندے ہیں، مٹی میں نہیں جا. فراز نے میرا کاندھا ہلایا. ہاں جی وکاس صاحب، بڑے نڈر بنتے ہو نا، گاؤں چل کر دکھاؤ، پھر ویڈیو بھی بنا لینا، ولاگ بن جائے گا تمہارا. جنگل میں رات کا چیلنج، یہ ٹاپک رکھ لینا. میں نے اس کی طرف دیکھا، دل کے اندر ہلکی سی گھبراہٹ، لیکن انا پر بھی اوپر. پھر کیا ہوا؟ چلے جائیں گے، بس وہاں جا کے ہٹ کی 2-3 فوٹو ہی تو بنانی اور واپس آ جاؤں گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ ثاقب نے سنجیدہ ہو کر کہا، دیکھ مذاق اپنی جگہ، لیکن راستہ فام والا ہے، بیچ میں نہر کا پل ہے، پھر ادھر ایک کچی پگڈنڈی اور آگے بیچ میں آتا ہے. موبائل کی بیٹری چیک کر لے،
टॉर्च भी देख ले। मेरे जेब से मोबाइल निकाला, बैटरी तकरीबन 80% थी, फ्लैश भी ठीक चल रहा था। दिल खुद को बहला रहा था कि बस थोड़ा सा जाना है, फोटो खींचनी है, वापस आना है और बस इतना ही काम। चलो मैं जा रहा हूँ, ये कहते हुए मैं खड़ा हो। राज ने तालियां बजाई, वाह वाह शेर आया शेर। वकास भाई आप आते ही गांव की तारीख बदल देंगे। बिलाल ने हंसते हुए कहा, ओए इसका तो फ्री ठाट हो जाएगा, पूरे हफ्ते बिरयानी बर्गर सब हमारी तरफ से। साकिब ने जरा संजीदगी से मेरा बाजू पकड़ा, यार एक काम करना, अगर दिल करे कि वापस मुड़ जाऊं तो आना मत, बस वापस जाना, शर्त बाद में भी लगा लेंगे, जान एक ही। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, हो गया यार, कोई जिन भूत नहीं है, तुम लोग तो बस कहानियां सुन सुन के डरते हो। जैसे ही मैं डेरे से बाहर निकला, पीछे से लकड़ियों के जलने की आवाज और लड़कों की मध्यम सी बातचीत पीछे रह। मेरे आगे हल्की सी कच्ची सड़क थी जो खेतों के बीच से होती हुई नहर के छोटे पुल तक जाती। हवा में खास सर्दी थी जो हड्डियों तक उतरती है। सांस मुंह से निकलती तो हल्का सा धुआं सा बनता। ऊपर आसमान कहीं साफ था, कहीं दूर से कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी, जैसे किसी को जवाब। चलते चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा, आग की रोशनी बस एक छोटा सा नारंगी नुक्ता और उसके गिर्द दोस्तों के साए हिलते हुए नजर आ रहे थे। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि वापस जाकर कह दूं, यार आज नहीं, कभी और सही। लेकिन फिर मेरे अपने ही बोल कानों में गूंजे, ये भी कोई मसला भला। नहर वाले पुल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं। पानी की सतह अंधेरे में बिल्कुल स्याह थी, बस कहीं कहीं दूर बस्ती की रोशनी का हल्का सा अक्स पड़ रहा। पानी की मध्यम सी आवाज और ऊपर से गिरती हुई ठंडी हवा माहौल को और खामोश कर दिया। पुल पार करते ही माहौल बदल गया। उधर रोशनी तकरीबन खत्म। दाएं तरफ खेत थे, लेकिन बाएं तरफ थोड़ा फासले से ही दरख्त शुरू हो जाते थे। वही जंगल जिसके बारे में इतने किस्से सुने थे। मैं पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शुरू के चंद कदमों तक सब नॉर्मल था, बस मिट्टी के नीचे जूतों की करच करच की आवाज। फिर कुछ फासला चलने के एहसास होने लगा कि फिजा जैसे भारी हो रही है, जैसे हवा भी पहले जैसी नहीं। मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, रोशनी आगे की तरफ थोड़ी देर के लिए फैली, फिर इर्द गिर्द के अंधेरों में गुम हो। सामने दूर कहीं टिमटिमाटी सफेद धुंध की तय दिखाई दे रही, लेकिन इतनी गहरी नहीं कि रास्ता छुपा। चलते चलते अचानक यूं लगा जैसे मेरे पीछे भी कोई। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया। इंसान जब अंधेरे में अकेला चलता है तो उसे बहुत सारी चीजें सुनाई दे जो हकीकत में नहीं होती। मैं खुद को ये समझा रहा था। फिर मुझे साफ साफ अपने कदमों के साथ पीछे से भी हल्की हल्की टक टक की आवाज सुनाई थी। मेरी रफ्तार तेज होती गई, पीछे से भी वैसे ही रफ्तार में आवाज बढ़ रही। मैं अचानक रुक गया, आवाज भी रुक गई। दिल की धड़कनों में सुनाई देने लगी। मैंने मोबाइल की रोशनी पीछे की तरफ घुमाई। कुछ लम्हे तक रोशनी बस मिट्टी, झाड़ियों और चंद दरख्तों के तने पर पड़ती रही, कोई नहीं था। मैंने एक गहरा सांस लिया, अपने आप को कोसा, वकास पागल मत बन, सूरत से ज्यादा वहम न कर, कोई नहीं है यहाँ। मैं दोबारा चलने लगा। इस बार मैंने जानबूझकर कदमों की रफ्तार बदली, कभी तेज कभी आहिस्ता, लेकिन इस बार पीछे से आवाज नहीं आई, जैसे कुछ था ही नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद पहले अपनी ही आवाज गूंज बनकर आ रही। तकरीबन 2 मिनट बाद बाएं तरफ से अजीब आवाज सुनाई देने लगी, यूं जैसे स्क्रैचेस की आवाज। यूं लगा जैसे किसी ने लंबे नाखून को लकड़ी के किसी सख्त तख्ते पर पूरी कुवत से रगड़ दिया। आवाज इतनी खुश्क और तेज थी कि रीढ़ की हड्डी में सनसनी तोड़ गई। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? मुझे बताएं कमेंट। थोड़ी देर पहले भी एक मसला हुआ था, मेरा माइक म्यूट हुआ था और मैं बोलता चला। ओके, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, बस मैंने कहा पूछ लूं। मैं झटके से उसी तरफ मुड़ा।
موبائل کا فلیش پورے زور سے اس سے سامنے ایک موٹا سا درخت کا تنا تھا، اس کے نیچے تھوڑی سی جھاڑیاں اور اوپر تک جاتے ہوئے تنے پر بالکل تازہ خراشیں نظر آ رہی، ایسی خراشیں جیسے کسی نے بہت لمبے ناخنوں یا کسی نوکیلی چیز سے ابھی ابھی اندر گوشت تک رگڑ دی۔ میری ٹانگیں واقعی لمحے بھر کو جم سی گئیں۔ ہوا اچانک کچھ زیادہ ٹھنڈی محسوس ہونے لگی۔ میں نے خود کو پھر سمجھایا شاید کوئی جانور ہوگا، نیل گائے، کتا یا کوئی بندہ پہلے آیا ہو، لیکن دل اندر سے مان نہیں رہا تھا۔ اس وقت موبائل کی فلیش ہلکی سی بلنک ہوئی، جیسے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہو، حالانکہ بیٹری ابھی بھی تقریباً 60% تھی۔ میں نے قدم تیز کیے۔ اب مجھے معلوم تھا کہ جھونپڑی زیادہ دور نہیں، بچپن میں دن کے وقت 1-2 بار میں وہاں جا چکا تھا، تب سے نارمل لگا تھا۔ ایک پرانی سی جھونپڑی، آس پاس کچرا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی چیز۔ چلتے چلتے اچانک دائیں طرف سے بہت مدھم رونے کی آواز آئی۔ ایسی آواز نہیں جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہو، بلکہ جیسے کوئی آرام آرام سے آہستہ آہستہ ہچکیاں لے رہا۔ میرا دماغ جیسے چند لمحوں کے لیے خالی ہو گیا، میں وہیں رک گیا۔ موبائل کا فلیش آواز کی سمت گھمایا، لیکن روشنی بس جھاڑیوں پر پڑی، کوئی سایہ، کوئی حرکت نہیں آئی۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر اس بار ذرا دور سے، جیسے کوئی وہاں سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھا، اور یہ آواز بالکل اسی سمت سے آ رہی تھی جدھر وہ پرانی جھونپڑی تھی۔ اس وقت پہلی بار دل نے زور سے کہا واپس پلٹ جا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سچ بھی تھا۔ دیر میں میرے دوست میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے، اور میں خود ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا۔ اگر میں ابھی واپس جاتا تو شاید جان بچ جاتی، شاید کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن میں وقاص نہ رہتا، بزدل وقاص بن جاتا۔ میں نے بے اختیار ہلکا سا اونچی آواز میں کہا کون ہے ادھر؟ جواب میں صرف ہوا، سائیں اور دور سے پھر وہی دبے دبے سسکنے کی آواز۔ میں نے اپنے آپ سے کہا فوٹو بنا کے فوراً واپس نکلتا ہوں، کیونکہ اب زیادہ ہیرو نہیں بنتا۔ چند منٹ بعد آخرکار مجھے جھونپڑی کی آؤٹ لائن نظر آیا۔ چاند کہیں پیچھے بادلوں میں تھا، بس ہلکا سا مدھم نور اوپر تھا، یعنی روشنی، اور میرا موبائل فلیش نیچے سے سامنے کی چیزوں کو دکھا رہا تھا۔ جھونپڑی واقعی ویسی ہی تھی جیسی یاد تھی، بلکہ اب تو اور بھی زیادہ ٹوٹی پھوٹی لگ رہی تھی۔ دیواریں کچی، اوپر ٹین کی پرانی چادر، اور سامنے لکڑی کا آدھا ٹوٹا ہوا دروازہ جو ذرا سی ہوا میں کھچ کھچ کی آوازوں کے ساتھ ہل رہا۔ میں نے ایک لمحے رک کر پورے ماحول کو سنا۔ شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن وہاں کی خاموشی عام خاموشی نہیں، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل سانس روک کر بیٹھا ہوا اور صرف میں ہی چل سکتا ہوں۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، پہلے دور سے جھونپڑی کی ایک فوٹو تصویر بنی تو میں نے بس اتنا سا زوم کر کے دیکھا، سب ٹھیک لگ رہا۔ پھر میں آہستہ آہستہ دروازے کے پاس گیا، اندر جھانکا، اندر مکمل اندھیرا تھا، بس میرا فلیش تھوڑا سا اندر تک پہنچ رہا، جس میں ٹوٹی چارپائی، کچھ بوریوں کے ٹکڑے، اور دیوار پہ کہیں کہیں کالا دھواں سا نشان نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ جلا ہوا کبھی جلا ہے۔ میں نے جھونپڑی کے اندر 2-3 تصویریں لی، ایک تھوڑی نیچے زاویے سے، ایک اوپر کی طرف، ایک پوری چوکھٹ کے ساتھ۔ ایک تصویر بنتے ہی موبائل نے تھوڑا لیگنگ کی، ایسے جیسے ہینگ ہو گیا ہو یا پروسیسنگ کا یا اس کا مسئلہ ہو، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہو گیا، اب نکل یہاں سے، دل خود زور زور سے کہہ رہا۔ مجھے لگا تھا اصل امتحان بس یہاں تک تھا، فوٹو لے لی، اب تو واپس، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اصل ہارر سٹوری میری یہاں سے شروع ہونے۔ جھونپڑی کے دروازے پہ کھڑا میں ایک لمحے کو رکا، اندر کی تصویر لے چکا تھا، باہر کی بھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر خود کو یہی کہہ رہا تھا کہ بس اب موبائل جیب میں ڈال، مڑے بغیر سیدھا واپس ڈیرے پہ۔
میں نے موبائل کا فلیش تھوڑا نیچے کیا، آخری بار جھونپڑی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تیزی سے پلٹ کر واپس پگڈنڈی کی طرف چل پڑا۔ چلتے ہوئے چند قدم ہی ہوئے تھے کہ مجھے پھر وہی آواز سنائی، کوئی سسکیوں جیسی، ہلکی جیسے کوئی سانس روک روک کر رو رہا۔ اس بار فرق یہ تھا کہ آواز بہت صاف تھی اور میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ قریب سے آ رہی۔ میں رک گیا، میرے رکنے کے ساتھ ہی وہ آواز بھی جیسے رک گئی۔ بس درختوں میں ہوا کے گزرنے کی مدھم سرسراہٹ رہ گئی اور کہیں دور سے ایک الو کی عجیب سی آواز آ رہی۔ میں نے ہمت کر کے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا، کون ہے؟ کون ہے ادھر؟ مذاق مت کرو، میں انسان ہوں، اگر کوئی مدد چاہیے تو بولو۔ کہتے ہوئے ایک عجیب سا احساس تھا کہ شاید اگر واقعی کوئی انسان ہوا تو جواب دے گا، اگر بے ہوش ہوگا تو ہلے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو کم از کم میرا دل تو مان جائے گا کہ آواز میرے وہم کی تھی۔ وہ سیکنڈ گزر گئے، جواب میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ میں واپس چلنے لگا۔ اب کی بار قدم تیز تھے، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، حالانکہ سردی تھی۔ موبائل کا فلیش میں بار بار چیک کر رہا تھا کہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ پگڈنڈی تھوڑا سا آگے جا کر ایک موڑ کاٹتی تھی۔ دن میں تو وہ بس ایک عام سا موڑ لگتا تھا، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے آگے کوئی اور ہی دنیا شروع ہو جائے۔ میں اسی موڑ کے قریب پہنچا کہ راستے کے عین بائیں طرف درختوں کے بیچ مجھے صاف صاف ایک سایہ نظر آیا۔ پہلے تو میں نے خود کو یہی کہا کہ شاید کوئی درخت ہوگا جس کی شاخوں کی وجہ سے انسان جیسی شکل بنی ہوگی، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا، موبائل کی روشنی تھوڑا سا اوپر اٹھائی تو وہ صرف سایہ نہیں تھا، وہ ایک عورت جیسی شکل تھی۔ اندھیرے میں دور کھڑی، لمبے بال کاندھوں سے نیچے تک آ رہے تھے، سر تھوڑا سا جھکا ہوا اور اس کے جسم پر کوئی ڈھیلا ڈھالا سا کپڑا۔ رنگ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس دھندلا سا سایہ تھا، لیکن باقی سب درختوں سے الگ لگ رہا۔ جیسے ہی میری فلیش اس سمت گئی، وہ عورت ہلی نہیں، بس یوں لگا اس نے سر شاید تھوڑا سا میری طرف کیا، لیکن میں پوری طرح پکا نہیں تھا کیونکہ روشنی پوری نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میرے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں۔ دل میں دو آوازیں کہہ رہی تھی، یہ سب وہم ہے، بس درخت اور شاخوں کا کھیل ہے، اور دوسرا چلا چلا کر کہہ رہی، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں نہیں ٹھہرنا، بس بھاگ جا۔ میں نے موبائل کی روشنی واپس راستے کی طرف کی اور منہ دوسری طرف کیے بغیر تیز قدموں سے چلنے لگا۔ چند قدم بعد ہی دوبارہ وہی آواز آئی، جو ایک سکریچنگ کی آواز تھی، جو بہت پہلے جب میں آیا تو مجھے آ رہی تھی۔ اس بار بہت واضح، جیسے کسی نے میرے دائیں طرف والے درخت کے تنے پر بالکل میرے قریب ناخن رگڑے ہوں۔ میں جھٹکے سے رکا، فلیش ادھر مڑی تو تنا بالکل میرے پہنچ کے فاصلے پر تھا اور اس پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ یا اللہ کہا، موبائل کا فلیش اوپر نیچے دوبارہ دونوں طرف گھمایا، پھر فوراً واپس راستے پر فوکس کر کے چل پڑا۔ دل خود ہی قدموں کو حکم دے رہا تھا، اب نہیں رکنا، جو ہو سو ہو، بس نکل یہاں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جگہ آ گئی جہاں سے میں نے پہلی بار نہر کے پار جنگل شروع ہوتے دیکھا تھا۔ ابھی جنگل ختم نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آگے کچھ فاصلے پر کھیت شروع ہو جائے اور نہر کا پل بھی زیادہ دور۔ اسی وقت پیچھے سے وہی رونے کی آواز دوبارہ، اس بار پہلے سے زیادہ صاف، اور اب مجھے پکا یقین تھا کہ یہ عورت کی آواز، ایسے رونا جیسے گلا بیٹھا ہوا ہو، آواز حلق میں اٹکی ہو اور سانس بھی پھول رہی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ نظر انداز کروں، لیکن انسان کی فطرت ہے، خوف میں بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ضرور ہے۔ میں رک کر آدھا بدن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ اب وہی عورت نما شکل پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح نظر آ رہی۔ وہ درخت کے تنے کے
ساتھ گویا چھپ کر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، بال آگے کی طرف گرے ہوئے تھے، اس کے کاندھے ہلکے ہلکے اوپر نیچے ہو رہے جیسے واقعی ہی رو رہی۔ آواز تھوڑی سی تیز ہوئی، بالوں کے بیچ سے اس کا ہلکا سا چہرہ نظر آیا۔ میں پوری طرح صاف تو نہیں دیکھ پایا، لیکن اتنا ضرور لگا کہ جو کچھ بھی تھا وہ عام نہیں تھا۔ میں نے گلا خشک ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ آواز بغور سن کے میں نے کہا، آپ کو مدد چاہیے تو بولیں، میں انسان ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس بار تھوڑی دیر خاموشی رہی، لیکن سسکیاں بند نہیں ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بہت آہستہ آہستہ رو رہی ہو، جیسے کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچنی چاہتی ہو۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہونے لگی۔ میں نے موبائل کی روشنی اس کے اوپر کی اور جو منظر سامنے آیا وہ آج تک میری آنکھوں میں جوں کا تو محفوظ ہے۔ وہ واقعی ایک عورت تھی، یا کم از کم شکل میں عورت جیسے، لمبے بہت الجھے ہوئے بال جو چہرے اور کاندھے پر بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے، نیچے سے کیچڑ سے لتھڑے ہوئے، جیسے وہ بہت دیر تک کہیں گیلی مٹی میں رہی ہو۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کے چہرے میں، جب وہ پوری طرح سیدھی کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ اپنا سر میری طرف گھمانے لگی، میں نے دیکھا اس کی گردن معمولی اضافے سے زیادہ ٹیڑھی، کیونکہ جیسے کسی نے زور سے موڑ دی ہو، اور وہ ویسی ہی رہ گئی ہو۔ منہ تھوڑا سا ایک طرف کو کھچا ہوا تھا، لب آدھے کھلے ہوئے، آنکھیں وہ اتنی کھلی ہوئی تھیں کہ لگا جیسے پلکیں ہی نہیں ہیں۔ سفید زیادہ پتلی بہت چھوٹی اور باہر کی طرف ابری ہوئی، چہرہ پیلا مگر سردی والی عام سفیدی سے الگ۔ وہ بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی، بس ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانس بہت سست ہے، مگر آنکھیں براہ راست مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، فلیش تھوڑا سا نیچے اوپر ہونے لگا۔ میں نے ہکلائی ہوئی آواز میں کہا، آپ یہاں اکیلی؟ کیا ہوا آپ کو؟ آپ گاؤں کی ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس اسی طرح مجھے دیکھتی رہی۔ اچانک اس کے منہ کے کونے سے کچھ گہرا سا جیسے گاڑھا پانی یا خون ملا تھوک ہلکا سا نیچے کو بہا، لیکن وہ پھر بھی پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ وہاں پہلی بار میرے دماغ نے صاف لفظوں میں کہا، یہ عورت نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں پورے جسم کے اوپر سے نیچے تک کانپتا ہوا پیچھے کی طرف ایک قدم ہٹا۔ جیسے ہی میں نے قدم ہٹایا، اس نے پہلی بار حرکت کی۔ نہ وہ چل کر میری طرف آئی، نہ کوئی جھپٹا، بس اس نے اپنا سر تھوڑا سا اور ٹیڑھا کیا، یوں جیسے کتے کو عجیب آواز سنائی جائے تو وہ سر ایک طرف موڑ کر دیکھتا۔ اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں اور لب آہستہ آہستہ کانوں کی طرف کھینچنے لگے، جیسے وہ مسکرا رہی ہو۔ وہ مسکراہٹ ہنسی جیسی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی کہ انسان کو اندر تک ٹھنڈ لگا دے۔ منہ ذرا سا کھلا اور اندر سے بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی آواز، رک کیوں گئے؟ آواز اتنی آہستہ تھی کہ اگر بالکل خاموش نہ ہوتی تو شاید میں سنتا ہی نہیں۔ الفاظ ٹوٹے ٹوٹے، جیسے کسی نے بولنا بھول کر دوبارہ یاد کیا ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ میرا دماغ جیسے کسی نے بند کر دیا۔ میں نے پلٹ کر دوڑ لگا۔ جوتوں کے نیچے مٹی اڑتی تھی، جھاڑیاں ٹانگوں سے ٹکراتی تھی، مگر میں نہیں رکا۔ پیچھے سے مجھے صاف صاف قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز ایسی نہیں تھی جیسے کوئی عام آدمی بھاگ رہا ہو، نہ پورا دوڑنے کی رفتار، نہ پوری چال، کچھ عجیب سی سرسر کی، جیسے کپڑا گھسٹ رہا ہو اور ساتھ کچھ بھاری چیز مٹی میں گھسٹتے ہوئے چل رہی۔ کبھی وہ آواز قریب لگتی، کبھی دور، جیسے وہ میرے پیچھے ہے، اور نہیں بھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں۔ بچپن سے ہی سنا تھا کہ ایسی جگہوں پر پیچھے نہیں دیکھتے، چاہے وہم ہو یا حقیقت۔ آخرکار مجھے دور سے نہر کے پل کی طرف بلب کی مدھم روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی مجھے زندگی کی امید لگ رہی تھی۔ میں اور تیزی سے دوڑا۔ ایک جگہ پاؤں مٹی میں پھسلا اور تقریباً گر گیا، لیکن ہاتھ
زمین پر لگا خود کو سنبھال لیا۔ ہاتھ پر کیچڑ لگا، سردی کی باوجود پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا، سانس پھول رہا تھا، لیکن میں رکا۔ پل کے قریب پہنچ کر میں نے خود کو زبردستی روکا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس سیدھا ڈیرے تک دوڑتا چلا جاؤں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں بالکل گھبراہٹ میں وہاں پہنچوں گا تو باقی لڑکے پہلے ہنسیں گے، بات سنیں گے بعد میں۔ نے ایک بار ہمت کر کے پل پار سے جنگل کی سمت میں پیچھے دیکھا۔ دور درختوں کے کنارے کے پاس مجھے ہلکی سی دو آنکھوں کی سفید چمکتی ہوئی روشنی محسوس، جیسے وہاں ابھی کوئی کھڑا ہو۔ پورا جسم نہیں دکھائی دے رہا، بس درختوں کے بیچ دو چھوٹے سفید نقطے جو چند لمحوں تک میری سمت دیکھتے۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا، دھند تھوڑی گردش میں آئی اور وہ نقطے جیسے درختوں کے سائے میں گم ہو گئے۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ واقعی وہی تھی یا صرف میرا ڈر دماغ کا ڈر تھا، لیکن میں نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی حماقت نہیں کی۔ باقی راستہ میں تقریباً تیز قدموں سے چلتا رہا۔ جب ڈیرے کے قریب پہنچا تو لکڑیوں کے جلنے کی خوشبو اور دوستوں کے کہکے دوبارہ سنائی دینے لگے۔ فراز نے مجھے دیکھتے ہی زور سے آواز دی، اوئے آ گیا ہمارا شیر، کس حال میں پہنچا؟ میں پاس پہنچا تو وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ شاید انہوں نے میرے چہرے کا رنگ دیکھا ہوگا۔ میں ہلکا سا کانپ رہا تھا، سانس ابھی تک پوری طرح نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ثاقب نے پہلا سوال، سب ٹھیک ہے؟ کوئی جانور وغیرہ تو نہیں مل گیا؟ میں کچھ لمحے تک بول ہی نہیں سکا۔ چائے کا کپ اس نے میرے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے کپ پکڑا مگر ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے کہ چائے ہلکی ہلکی باہر گرنے لگی۔ وہ آرام سے، ہوا کیا چھوٹا؟ بلال نے حیرانی سے کہا۔ میں نے گہرا سانس لے کر ککلائی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، میں وہاں اکیلا نہیں تھا۔ پہلے وہ ہنسنے لگے، پھر جب میں نے آنکھوں میں آنسو اور خوف کے ساتھ انہیں تفصیل سنائی، درخت کے تنے پر فراشوں، سسکیوں کی آواز، لمبے بالوں والی عورت کا درخت کے ساتھ بیٹھے ہونا، اس کا آہستہ آہستہ سر اٹھانا، ٹیڑھی گردن، کھلی سفید آنکھیں، اور وہ ایک جملہ، رک کیوں گئے تم؟ کم از کم دو کے چہروں سے مسکرا خود بخود غائب، دو دوستوں کے چہروں سے مسکراہٹ خود بخود غائب ہو۔ علی نے بے اختیار آگ کی طرف دیکھا، پھر جنگل کی سمت، اور کانپتی آواز میں بولا، یہ ہو نہیں سکتا یار، وہاں کون عورت ہو سکتی اس وقت؟ فراز نے پہلے تو ہنسی میں اڑا، یار ہوگا کوئی پاگل، کوئی نشئی، کوئی گاؤں کی عورت جو کوئی مسئلہ یا پتہ نہیں، لیکن اس کی اپنی آواز میں بھی وہ پہلے والی ہنسی نہیں۔ ثاقب نے پریکٹیکل بات کی، ایک کام کرتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، پہلے بیٹھ کے فوٹو دے، جو تیرا موبائل ہے نا اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو وہاں پہنچا بھی تھا یا نہیں، اور شاید جو تو نے دیکھا وہ فوٹو میں آ جائے یا پھر کچھ اور پتہ چل جائے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکالا، جیب سے کپڑے پر ہاتھ صاف کیے اور گیلری کھولی۔ میں نے وہ 6-7 تصویریں کھینچی تھی، جھونپڑی کی، باہر اور اندر سے، اور دروازے کے فریم کے ساتھ۔ پہلی تصویر کھولی، جھونپڑی دور سے صاف نظر آ رہی، ٹین کی چھت، سامنے جھکی ہوئی دیوار، دروازہ آدھا کھلا، سب اندر کا منظر، ٹوٹی چارپائی، بوری کے ٹکڑے، یہ بھی ٹھیک لگ رہی تھی، بس کارنر میں ڈارکنس تھوڑی زیادہ اور روشنی کم۔ تیسری تصویر پر آتے ہی ثاقب نے موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ زوم کر کے دیکھتے ہی تصویر میں جھونپڑی کا دروازہ فریم کے ساتھ آیا تھا، اندر کی سائیڈ تھوڑی سی نظر آ رہی تھی، اور باہر کا دروازہ بھی ثاقب نے انگلی سے زوم کیا، اور اسکرین کے دائیں اوپر کارنر پر فوکس، جہاں دروازے کے فریم کے ساتھ اندھیرے کا ایک حصہ تھا۔ زوم کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہاں ایک شیپ واضح ہونے لگی۔ وہ شیپ بالکل سازگار اس چیز سے جسے میں نے راستے میں دیکھا تھا، بالوں کا گچھا، آدھا چہرہ، اور ایک آنکھ پوری طرح کھلی ہوئی، ٹھیک دروازے کے کنارے سے باہر کی طرف دیکھ رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے دروازے کے گیپ سے جھانک رہی ہو، اور فوٹو بنتے وقت ہی پکڑی گئی ہو۔ کچھ لمحے کے لیے نہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ تھے، نہ کسی اور کے۔ آگ کی لکڑی کی آواز آ رہی تھی، باہر سے کسی جانور کے بھاگنے کی آواز آئی،
जैसे कोई खरगोश या कुत्ता झाड़ियों में से निकलकर कहीं दूसरी तरफ गया, लेकिन हमारे छोटे से दायरे में जैसे वक्त रुक गया। हार्डली चंद सेकंड ही गुजरे होंगे कि फराज हिचकिचाती आवाज में कहा कि ये कोई एडिटिंग फोटो तो नहीं। बोला रात में इस टाइम जंगल में वो क्या एडिट कर। मैंने फोन वापस लिया, तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखी, जूम को कम ज्यादा किया। एंगल बदलने पर वो आंख, वो बाल, वो कोने से झांकता हुआ आधा चेहरा किसी भी एंगल से आम नहीं लग रहा। साकिब ने हाथ से मेरा कांधा दबाया। वकास, अगर तू आज वापस ना आता तो शायद हमें कल किसी और के साथ वहां जाना पड़ता, लेकिन अब मैं कसम से कहता हूं कि मैं उस जंगल के अंदर रात तो क्या दिन में भी नहीं जाऊं। मैंने आहिस्ता से मोबाइल लॉक किया, जेब में रखा और आग के पास बैठा। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन अंदर एक और तरह की ठंड फैल गई। थोड़ी देर बाद हमें दूर से फिर से ऐसे लगा जैसे उस जंगल से कोई हमें देख रहा। उसकी दो आंखें दूर से चमक रही। एक दोस्त ने गौर किया, वो वही आंखें थी जो जंगल में मेरा पीछा कर रही। सबने उस तरफ देखा और फौरन से उस आग पे पानी डाला और फौरन से जाके कमरे में अपने आप को हम लोगों ने बंद कर। वो रात हमने वहां कैसे गुजारी अब मैं नहीं जानता। वो कोई औरत, कोई पागल औरत थी जो गांव की